بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس ویڈیو میں بتانا یہ چاہیں گے کہ بعض لوگوں میں ایک بیماری ہوتی ہے، یعنی کہ پیشاب کا بار بار آنا۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیشاب کا بار بار آنے کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو شروع کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جسم سے پیشاب کا اخراج یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، جیسے کہ سب کو معلوم ہے، کیونکہ گردے اضافی پانی اور کچرے کو خون سے فلٹر کرتے ہیں اور اسے مثانے میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اوسطاً تقریباً ایک فرد جو ہے روزانہ 4 سے 6 بار پیشاب کرتا ہے، اور 4 سے 5 گھنٹے کے اندر باتھ روم کا ایک چکر تو اس کا لگ ہی جاتا ہے۔ اچھا، اگر ہر کچھ دیر بعد یعنی 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے کے دوران ہی پیشاب آنے لگے تو یہ غیر معمولی بات ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں آپ نے ضرور چیک کرنا پڑتا ہے کہ واقعی یہ کوئی سی بیماری ہے کہ کس وجہ سے آپ کو زیادہ پیشاب آ رہا ہے۔ اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ زیادہ پانی پئیں۔ اگر زیادہ پانی پیئیں گے نا تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو زیادہ پیشاب آ سکتا ہے۔ اگر آپ زیادہ مقدار میں پانی پینا شروع کر دیں تو آپ کو واش روم کے چکر بھی زیادہ لگیں گے، اور آپ اگر کچھ زیادہ ہی چکر لگ رہے ہیں تو دیکھیں کہ آپ کتنا پانی پی رہے ہیں۔ عام طور پر زیادہ پانی پینے کے نتیجے میں جسم میں نمکیات کی کمی ہونے لگتی ہے، جس کا اندھیا پیشاب کی بالکل شفاف رنگت یعنی کہ سفید رنگ کا پیشاب ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو بتدریج صحت کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک آسان اور سادہ سا حل یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ کی جگہ مناسب مقدار میں پانی پئیں، تو اس سے آپ کا پیشاب کا زیادہ آنا کم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح چائے، کافی یا سافٹ ڈرنک کا زیادہ استعمال اگر ہو تو اس سے بھی پیشاب آ سکتا ہے زیادہ۔ تو مشروبات جیسے کافی ہو گئی، چائے ہو گئی یا کولڈ ڈرنک ہو گیا، اگر یہ آپ زیادہ مقدار میں پینا شروع کر دیں گے تو پیشاب آنے کی بھی وجہ یہ بن سکتا ہے۔ ان مشروبات کے نتیجے میں جسم میں نمک اور پانی کی مقدار بڑھتی ہے، یعنی کہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور گردوں ان کی صفائی کرتا رہتا ہے، یعنی کہ گردے جو ہیں ان کی صفائی ہوتی رہتی ہے، جس کے باعث زیادہ پیشاب آتا ہے، یعنی کہ گردوں کی صفائی کے نتیجے میں پیشاب زیادہ آتا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہو گئی، اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پیشاب کی نالی میں سوزش ہو جانا۔ تو اس مرض میں مثانے اور گردے متاثر ہوتے ہیں، اور اس انفیکشن کے باعث مثانے ورم کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، جس کے باعث ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے پیشاب آ رہا ہو، حالانکہ جسمانی نظام میں اتنا سیال ہوتا نہیں۔ ایسے حالت میں ڈاکٹر سے فوری رجوع کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر پیشاب کی نالی میں کوئی آپ کو سوزش ہو رہی ہو، کوئی خارش کی شکایت ہو، آپ کو ضرور ڈاکٹروں سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ذیابیطس یعنی کہ شوگر کی بیماری، اس بیماری میں بھی اکثر لوگوں کو زیادہ پیشاب آتا ہے۔ جب آپ ذیابیطس کے شکار ہو جائیں تو آپ کا جسم خوراک کو شوگر میں تبدیل کرنے میں زیادہ بہتر کام نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں دوران خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور جسم اسے پیشاب کے راستے باہر نکالنے لگتا ہے، یعنی باتھ روم کا رخ زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، تاہم اس مرض کے شکار اکثر افراد اس خاموش علامت سے واقف نہیں ہوتے، یعنی کہ شوگر کی بیماری ایسی بیماری ہے جس میں زیادہ پیشاب آتا ہے، تو اس سے بھی آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اچھا، اور اگر آپ کی نیند پر اثرات مرتب ہونے کی صورت میں اس پر توجہ مرکوز کرنے کی فوری ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ بار بار آپ نیند سے اٹھتے ہیں اور پیشاب کو جاتے ہیں، تو آپ ضرور اس سے ڈاکٹر سے رجوع کریں، یہ بھی خطرناک علامت ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، واقعی بہت زیادہ کی جگہ اگر بہت کم پانی پیا جائے تو بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے مثانہ متاثر ہوتا ہے، اور وہ دماغ کو یہ احساس دلاتا رہتا ہے کہ پیشاب آ رہا ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔
اچھا، بہت کم پانی پینا، یہ تو سب کو معلوم ہے، اگر بہت کم پانی پیئیں گے تو پیشاب بھی بہت کم آئے گا، لیکن یہ آپ نہ ہی کریں تو اچھا ہے، مناسب مقدار میں آپ پانی پئیں۔ اگر پانی کم پیتے ہیں مگر ہر وقت پیشاب آنے کا احساس ہوتا ہے تو پانی پینے کی مقدار بڑھا دیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گردوں میں پتھری کا اشارہ۔ گردے کی پتھری پیشاب کی نالی کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے اور وہاں سے ان کا نکلنا کافی تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے، مگر پیشاب زیادہ آنے لگتا ہے جس کے ساتھ تکلیف بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ بھی آپ کو ایک نشانی ہے کہ اگر پیشاب زیادہ آ رہا ہے تو آپ کو چیک کرائیں ڈاکٹر سے کہ آپ کے کئی گردوں میں پتھری کا کوئی اشارہ تو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ مخصوص ادویات کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ بن سکتا ہے پیشاب آنے کی۔ تو مختلف ادویات ہیں جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر کی ادویات ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بہت سی ایسی ادویات جس کے نتیجے میں یہ مسئلہ لاحق ہو سکتا ہے، یا سکون آور کی ادویات ہوتی ہیں، نیند کی ادویات ہوتی ہیں، تو ان کا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اس سے پیشاب زیادہ آنے لگتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی ایسا سنگین مسئلہ بھی ہو سکتا ہے جو ڈاکٹر ہی خوب بتا سکتا ہے، یعنی کہ ہر وقت پیشاب آنے پر ڈاکٹر سے رجوع ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی سنگین طبی مسئلہ بھی چھپا ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ تھی آپ کے پیشاب زیادہ آنے کی وجوہات، تو ان میں سے کچھ ایسی ہیں جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور کچھ ایسی وجوہات ہیں جس سے آپ ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو ایک انفارمیٹیو ہوگی، آپ کے لیے ایک قسم کی جانکاری ہوگی اس میں جو اچھی معلومات ہے آپ کے لیے۔ تو دعاؤں میں ضرور یاد کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔